اس کے ایگزام اس کی توقع کے خلاف اچھے ہوئے تھے۔ آخری پیپر دے کر وہ بہت خوش سوئی تھی۔ آج تو جو مرضی ہو جائے، میں چچا جان سے کہوں کہ اب مجھے کراچی بھجوا دیں یا مجھے ٹرین میں بٹھا دیں، میں خود ہی پہنچ جاؤں گی، ایڈریس مجھے لکھ دیں۔ وہ منصوبے بناتی عاقب چچا کے کمرے کی طرف آئی۔ شریفہ، عاقب چچا اندر ہیں؟ پاس سے گزرتی شریفہ سے اس نے پوچھا۔ نہیں جی، صاحب جی تو کل سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ وہ ذرا رک کر بولی۔ کب تک آ جائیں گے؟ بھلا اس نوکرانی کو بیچاری کو کیا معلوم؟ پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں جی، شاید 2-3 دن لگیں گے، کافی بھاری سوٹ کیس لے کر گئے تھے اور آج بیگم صاحبہ بھی چلی گئی ہیں سارا بی بی کو لے کر۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے میں کوٹھی میں اکیلی ہوں اور مجھے کسی نے بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ مرے مرے قدموں سے واپس لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ عاقب چچا واقعی 3 دن کے بعد آئے۔ وہ 3 دن ادھر ہی رہی۔ کوارٹر میں جاتے ڈر لگ رہا تھا، اکیلے پن کا احساس بڑھ گیا تھا۔ عاقب چچا، آپ مجھے بتا کر بھی نہیں گئے کہ اسلام آباد جا رہے ہیں؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہ فوراً آگے بڑھ کر شکایتاً بولی۔ چلو، اب تم رہ گئی ہو جسے میں بتا کر آیا جایا کروں۔ وہ غصے سے بگڑ کر بولے۔ مجھے کراچی جانا تھا، اس لیے میرے ایگزام کتنے دن پہلے ختم ہو گیا، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھے لے جائیں گے۔ وہ ان کے غصے سے ذرا سہم کر بولی۔ ہاں کہا تھا، غلطی ہوگی، پورا نہیں کیا۔ اب میں بے حد تھکا ہوا ہوں، نہیں تو تمہیں ابھی لے جاتا کراچی۔ کراچی میں پھول بتاشے بٹ رہے ہیں، وہاں جاؤ گی تو سارا شوق ہوا ہو جائے گا۔ یہاں کا آرام تم سے سہا نہیں جا رہا، اب جب جاؤں گا لے جاؤں گا، مجھے اب کچھ آرام کرنے تو میں بھی اتنے لمبے سفر سے لوٹ آؤں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھے۔ ان کا مزاج بے حد بگڑا ہوا تھا، اس کی مزید بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر کتنے دن اور چپکے سے سرک کے اس کا میٹرک کا رزلٹ بھی آ گیا، وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئی۔ عاقب چچا، مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے۔ انسان بڑی دھیٹ چیز ہے، فرمائش کرنے سے نہیں باز رہتا، دھتکارنے کے باوجود۔ ہاں لے لینا، میں کہہ دوں گا اشرف سے تمہارا داخلہ کروا دے۔ انہوں نے اپنے مینیجر کا نام لیا۔ وہ خوش ہو گئی۔ پھر انہی دنوں تایا جی کراچی سے ابرار بھائی کی شادی کا کارڈ لے کر آگے اس سے بڑی محبت سے ملے۔ تایا جی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان کے محبت بھرے رویے سے متاثر ہو کر وہ پھر سے فرمائش کر بیٹھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم چلو میرے ساتھ، ایمن تمہیں بہت یاد کرتی ہے اور تمہاری تائی جی بھی، اب تم میرے ساتھ ہی چلنا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے۔ اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ عاقب کو تو ٹائم نہیں ملتا بچی کو بہنوں سے ملوا لے۔ دنیا جہاں کے لوگ کاروبار کرتے ہیں، لیکن تمہارا کاروبار ساری دنیا سے نرالا ہے، جس سے ذرا سا بھی وقت نہیں ملتا کہ کبھی فون کر کے کسی کی خیر خبر لے لے۔ وہ عاقب چچا سے بولے۔ سوری بھائی جان، بس کیا کروں، ایسا الجھا ہوں اس بزنس میں کہ کیا بتاؤں۔ مجھ سے فضا نے کتنی بار کہا ہے کہ میں اسے کراچی لے جاؤں، پھر وہی وقت کی کمی۔ کراچی جاتا بھی ہوں، بھاگم بھاگ میں ہی وقت گزر جاتا ہے، لیکن اب انشاءاللہ شادی میں ضرور آؤں گا، میرا آپ سے پکا وعدہ ہے، اور فضا کو بھی ضرور لاؤں گا۔ اسے معلوم تھا کہ ان کا وعدہ پہلے وعدوں جیسا پکا ہے۔ خیر تمہاری مرضی، تم آنا یا نہ آنا، لیکن فضا کو میں لے کر جا رہا ہوں۔ ایمن نے مجھے تاکید کی تھی، اب میں تو بچی کا دل نہیں توڑ سکتا، اور اس فضا کی طرف دیکھا ہے تم نے، کس قدر کمزور ہو گیا اور رنگ بھی کیسا مدھم سا ہو گیا ہے۔ بس بھائی جان کیا کروں، اتنی تو کوشش کرتا ہوں حتی الامکان جب بھی وقت ملے اس کا خیال رکھوں، بس مصروف بندہ ہوں، بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا اپنا گھر ہے، یہ اپنا خیال خود رکھ لیا کرے، کوئی اسے منع کرتا ہے یہ خود ہی ابھی تک جھجکتی ہے۔ وہ روایتی لہجے میں بول رہے تھے۔ اور تمہاری بیوی، اس کو کیوں بھول جاتے ہو، وہ یہاں کسی کو اپنی اجازت کے بغیر سانس لینے دیتی ہے جو اسے؟ خیر بہرحال اب تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم فضا تیاری کرو، مجھے ایک دو جگہ کارڈ دینے جانا ہے، ایک تو تمہاری تائی جی کی بہن کے گھر اور ایک دو رشتہ داروں کی طرف، اور پھر میں رات کو یا کل صبح آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ فضا سے بولے تو وہ سر ہلانے لگی۔ اور عاقب میاں، آ جانا تم بھی 2 گھڑی کو اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر، ہم غریبوں کے لیے بھی، ہو سکے تو اپنی بیٹی کو بھی لے آنا، پیسہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، رشتے ناتے تو نہیں خرید کر دے سکتا، یہ تو خدا کے عطا کیے ہوتے ہیں، اسے اپنے رشتہ داروں کی پہچان کرواؤ، ورنہ ماں کی طرح وہ بھی زندگی کسی آدم بیزار کی طرح ہی گزار دے گی۔ اسے شادی میں ضرور لے کر آنا، سفینہ بھی آئے گی، سب سے ملاقات کرانا اس کی۔ عاقب چچا اس بات میں سر ہلانے لگے۔ اچھا میں چلتا ہوں، رات کو یا کل صبح آؤں گا، فضا تم تیار رہنا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی جان کل چلے جائیے گا، آج آرام کریں، عاقب چچا تکلفن بولے۔ نہیں بھی، آرام کا وقت نہیں ہے، ابھی بہت سے کام کرنے، تمہیں بہرحال تاکید ہے، آ جانا یاد سے۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔
فضا خوشی خوشی جا کر اپنا سوٹ کیس تیار کرنے لگی۔ کپڑے اس کے پاس کون سے ڈھنگ کے تھے؟ وہی جو نرگس آنٹی کبھی کبھی سارا کے نئے پرانے نکال کر دیتی، انہی سے اس کا گزارا ہو جاتا تھا۔ کئی سالوں سے اس کے نئے کپڑے نہیں بنے تھے۔ ہاں، ممی کو بھی کبھی خیال آ جاتا تو وہ کسی نوکر کے ہاتھ اس کا نیا سوٹ منگوا لیتی، اور نوکر کا پسند کیا ہوا سوٹ بھی عجیب سا ہی ہوتا تھا۔ ممی کو افسوس ہوتا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی، اور نرگس آنٹی عید تہوار پر سارے گھر کے نوکروں کے کپڑے سلواتی، اسے ہمیشہ بھول جاتی۔ عاقب چچا کو بھی عید کے روز یاد آتا تو محض اس کو چند 100 روپے دے کر فرض سے سبکدوش ہو جاتے، اور اسے تو ضد کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ اس نے جلدی جلدی سوٹ کیس بند کیا اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ کے اسے بیٹھے رات کے 8 بج گئے، تایا جی آئے ہی نہیں۔ اس نے تنگ آ کر کھانا بھی کھا لیا، چچا بھی گھر پر نہیں تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی، اور اگلی صبح بھی ہو گئی 11 بجے۔ امید کی شمع بالکل ہی گل ہو گئی۔ تایا جی اسے بھول گئے تھے یا جان بوجھ کر چھوڑ گئے۔ اسے لگا اب وہ اس قفس سے کہیں بھی نہیں جا سکے گی۔ رات صوفے پر سونے کی وجہ سے اس کا جسم اکڑ سا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے بخار ہو جائے گا۔ کل سے نزلہ زکام اور کھانسی بھی تھی، پھر اوپر سے یہ دکھ۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر کوارٹر میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ درِ نایاب واقعی درِ نایاب تھی۔ اگر تائی جی اس کے استقبال کی خاطر یوں تن من دھن کی بازی لگائے بیٹھی تھی تو کچھ غلط نہیں تھا۔ وہ واقعی قدرت کی زائی کا منہ بولتا شاہکار تھی، جیسے سنگ مرمر کا تراشا ہوا حقیقی مجسمہ جو چھم سے تائی جی کی کسی نیکی کے انعام کے طور پر ان کے گھر آنگن میں نازل ہوا ہو۔ پتلی دبلی نازک سی اور رنگ اتنا سرخ و سفید کہ ہاتھ لگاتے بھی ڈر لگے کہ کہیں میلی نہ ہو جائے۔ باداموں جیسی بڑی بڑی براؤن آنکھیں، لائٹ براؤن گندم کے خوشوں جیسے گھنگریالے بال، اور اوپر سے شہد سے میٹھا لہجہ، کوئل سی سریلی آواز۔ ایمن جتنی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی یہی سوچتی رہی کہ کہیں تو قدرت نے کوئی کمی چھوڑی ہوگی، لیکن فی الحال اپنی کوشش کے باوجود وہ کوئی ایسی خامی تلاش نہیں کر سکی۔ تائی جی اس کے واری صدقے جا رہی تھی۔ اسے اپنے گھر میں دیکھ دیکھ کے ان کا جیسے خون بڑھ رہا تھا۔ ساری بیماری، ساری بیزاری انہیں بھول گئی تھی۔ خلاف توقع تایا جی بھی بے حد خوش تھے، اور خوش کیوں نہ ہوتے۔ درِ نایاب کی گاڑی کے پیچھے سامان سے لدے پھندے 2 ٹرک جو آئے تھے، جن کو خالی کرنے میں ہی پوری رات گزر گئی تھی، اور 15 دن تائی جی کو اس سامان کو ٹھکانے لگانے میں لگے تھے۔ ویسے تو سارا کچھ درِ نایاب کا ہی تھا، لیکن پھر بھی کفیل ماموں نے دینے کی حد کر دی تھی۔ تائی جی کو جو سیٹ انہوں نے دیا تھا وہ 10 تولے کا تھا۔ کتنی راتیں انہیں نیند نہیں آئی تھی۔ رات گئے تک وہ سیٹ پہنے رکھتی، ہر آئے گئے کو کانوں اور گلے سے اتار اتار کر دکھاتی۔ دیکھو تو وزن پورے 10 تولے کا ہے، اور یہ بازو کے کنگن بھی 3 تولے کے ہیں۔ خالص سونے کی لشکاریں مارتی چمک دمک دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر دیتی، اور تائی جی کا سر فخر سے اور اونچا ہو جاتا۔ تایا جی کی سونے کی انگوٹھی اور چین دونوں تائی جی نے سنبھال لی تھی۔ آپ نے اس عمر میں سونا پہن کر کیا کرنا ہے؟ ویسے بھی مرد کو سونا حرام ہے۔ انہوں نے دونوں چیزیں اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس قدر حسین و جمیل اور صاحب ثروت دلہن کو پا کر ابرار بھائی جیسے سارے رونے بھول گئے تھے، اور جیسی درِ نایاب پر ایک حنا کیا، اس جیسی 10 حنائیں بھی بڑے آرام سے قربان کی جا سکتی تھیں۔ بارات والے دن تک جو ان کا منہ سوجا ہوا تھا، پیشانی پر شکنوں کا جو جال پچھلے 4-5 ماہ سے تنا ہوا تھا، اب ایکا-ایکی اس کی جگہ خوشی و انبساط، محبت اور بہت کچھ پا لینے کی انہونی مسرت نے جگہ لے لی۔ ماں سے ان کے سارے گلے شکوے جاتے رہے تھے۔ درِ نایاب نے جیسے ان کے وجود، ان کے خیال اور محبت سے محرومی جیسے سارے خلا پر کر دیے تھے۔ انہیں اب اس کے بغیر ایک پل چین نہیں آتا تھا۔ سارا دن وہ دونوں اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ دونوں صرف 2 ٹائم کا کھانا کھانے باہر نکلتے تھے، ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کرتے تھے۔ کفیل ماموں نے بیٹی کی خدمت کے لیے نوکرانی ساتھ دی تھی، جسے ہر وقت بی بی کی ڈائٹ کا غم ستاتا رہتا۔ ناشتہ اور کھانا درِ نایاب کی پسند کے مطابق ہی بنتا تھا۔ یہ ایمن کے حق میں اچھا ہی ہوا تھا۔ اس کے فائنل ایگزام سر پر تھے، پہلے شادی کی تیاری میں اور بعد میں شادی کی مصروفیات میں اس کی پڑھائی کا بڑا حرج ہو چکا تھا۔ وہ اب زینت کو کچن میں لگا کر خود پڑھنے بیٹھ جاتی۔ تائی جی کو بھی ساری عمر کی مشقت کے بعد جیسے اب بھی چین ملا تھا۔ وہ سارا دن بستر پر پڑی اینٹتی رہتی، یا پھر یوں ہی اٹھ کے پورے گھر کا چکر لگاتی اور سجے سجائے کمرے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتی۔ دیکھنا تو ولید، میں تمہارے لیے بھی ایسی ہی دلہن ڈھونڈوں گی، بس تم ذرا نوکری سے لگ جاؤ، وہ ولید کو خوش کرنے کے لیے کہتی۔
سچ امی، واقعی ابرار بھائی کو تو دنیا میں ہی جنت اور حور دونوں مل گئے۔ پتہ نہیں اپنی ایسی قسمت ہے کہ نہیں۔ وہ امی کہتے ہیں جس نے اس دنیا میں جنت کے مزے لوٹ لیے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور یہ دنیا تو چند روزہ ہے، اس لیے جنت کی خاص ضرورت تو نہیں، میں تو یہ سب اگلی دنیا میں ہی لوں گا۔ وہ یوں ہی ہانکنے لگتا۔ فضول نہ بکا کرو، جنت تو انسان کو اپنے اعمال کی وجہ سے ملتی ہے۔ دنیا کے سارے امیر کبیر لوگ برے نہیں ہوتے، بہت زیادہ اچھے اور نیک بھی ہوتے ہیں۔ ان کے نیک اعمال کے بدلے ہی میں تو ان کو اس دنیا میں آسائش ملتی ہے جو ان کی نیکیوں کی جزا کا ایک حصہ ہوتی ہیں، باقی کا آخرت میں ملے گا۔ یہ سب فضول باتیں کہ جس کو یہاں جنت مل گئی آگے کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھنا تو انشاءاللہ تمہارے لیے بھی ایسی ہی حور تلاش کروں گی میں۔ ولید کے روشن مستقبل کا سوچ کر ہی تائی جی کی آنکھیں چمکنے لگتی۔ امی جان، یہ ابرار بھائی آفس کب سے جانا شروع کریں گے؟ ان کی چھٹی لمبی نہیں ہوگی؟ اس نے موضوع بدلا۔ اے لو بھلا، اب اسے آفس جانے کی کیا ضرورت، نوکری سی تو اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، اب ذرا ہنی مون سے فارغ ہو آئیں، پھر تمہارے ماموں کے آفس جایا کریں گے۔ گلاس فیکٹری انہوں نے اس کے نام کر دی ہے، بس جا کر وہاں ان کا انتظام سنبھالے گا۔ تائی جی کے انکشاف نے کتاب پڑھتی ایمن کو بھی حیران کر دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے اب وہ بھابھی کے لیے 1 روپیہ بھی لائیں گے، تو وہ بھی ان کے باپ کے مال سے؟ ویری سیڈ امی جان، یہ تو انہوں نے اچھا نہیں کیا، اپنی مردانگی ختم کر لی۔ آپ نے بھائی جان کو ختم کر دیا، اب وہ ساری زندگی اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سب کچھ بھابھی کی وجہ سے، بھابھی کے دم سے اور بھابھی کے حکم سے ہوگا۔ امی، آپ نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اب خود کو ان چند روزہ خوشیوں کا تاوان دینے کے لیے بھی تیار لیں۔ اس کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ اور افسردہ تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، ابرار کی جگہ کوئی بھی ہوتا، جو بھی نایاب سے شادی کرتا سارا کچھ اسی کا ہونا تھا، اور اس میں کیا برائی ہے؟ انہوں نے ہمیں اپنی بیٹی بھی تو دی ہے، اب اگر ہمارا بیٹا ان کا بازو بنے گا تو ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے۔ امی جان، آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں، کیا ابرار بھائی اب یہاں رہ سکیں گے؟ کبھی نہیں۔ ماموں نے ان کو خرید لیا اور آپ نے بڑی خوشی سے انہیں بیچ دیا۔ امی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک تو پہلے ان کی خواہش اور خوشی کا گلا گھونٹا آپ نے، دوسرا ان کے ساتھ یہ ظلم کر دیا۔ وہ افسوس سے سر ہلائے جا رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اگر انہوں نے ابرار کو گھر داماد ہی بنانا ہوتا تو بیٹی کو ادھر رخصت کر کے بھیجتے، بے وقوف۔ صرف اس لیے کہ اب ابرار بھائی اپنی خوشی اور مرضی سے بھابھی کے ساتھ وہاں جائیں گے اور ماموں پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ وہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، زندگی کا اتنا بڑا جوا انہوں نے یوں ہی نہیں کھیلا، اور آپ کی آنکھیں ان کی چمک دمک میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکی، کچھ بھی نہیں سمجھ سکی، اور حیرت ہے ابو نے آپ کو یہ سب کیسے کرنے دیا؟ اب اس کا لہجہ غصیلا ہو چلا تھا۔ فضول بکواس کیے جا رہے ہو، اتنی بڑی نعمت ہضم نہیں ہو رہی، خدا نے بیٹھے بٹھائے سن لی، لکشمی نے سارے گھر کو روشن کر دیا اور تم جاہلوں کی طرح اپنی مردانگی کا رونا روئے جا رہے ہو۔ پیسے سے بڑھ کر آج کل کوئی مردانگی نہیں، جس کے پاس پیسہ ہے دلیری اور بہادری بھی اسی کی ہے، ورنہ تو تم جیسے مرد بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح 2 ٹکوں کی نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ان کی مردانگی کا دن رات مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی ان کو منہ نہیں لگاتا۔ تم کس مردانگی کی بات کرتے ہو؟ پیسے کے بغیر خالی حبسہ، یہ ڈیل ڈول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میدان عمل میں نکلو گے تو ماں کی باتوں کو سمجھو گے، ابھی تو یہ سب پیٹ بھرے کی باتیں ہیں، آنتے بھوک سے بل کھا رہی ہوں تو یہ سب الفاظی بکواس لگتی ہے۔ ہاتھ میں روٹی نہ ہو تو لوگوں کا ایمان سے یقین اٹھ جاتا ہے، لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا کہا ہے کسی نے؟ 5 رکن اسلام اے 6واں ٹک، جے نہ ہوئے 6واں پنجو جان دے مکھ، یعنی اسلام کے 5 رکن ہیں اور 6واں روٹی، اگر روٹی نہ ہو تو ان 5 کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ شکر کرو اللہ کا جس نے گھر بیٹھے بٹھائے اتنے دھن دولت سے نواز دیا۔ فقیری تو بندے کو کفر کے نزدیک لے جاتی ہے، اور آج کل کی سفید پوشی، اللہ میری توبہ، اس سے اچھا انسان مر جائے۔ تائی جی کی آواز بلند ہو گئی تھی اور غصہ ان کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ چاہے بھوک کفر کے نزدیک لے جائے یا موت کے، میں ایسی روٹی ایسے رزق سے مرنے کو ترجیح دوں گا جو بیوی کے توسط سے مجھ تک پہنچے۔ آپ یہ بات میری لکھ لیجئے، چاہے کچھ ہو جائے، مجھے ایسی جگہ شادی نہیں کرنی جہاں اپنا آپ بیچ کر مجھے مال ملے، اور آپ بھی میرے لیے ایسی کوئی کوشش نہ کیجیے گا۔ ایک بیٹے کے بدلے جتنا مال مل گیا ہے وہ آپ کی باقی زندگی کے لیے کافی ہے، اسی کو غنیمت سمجھے گا۔ اپنے زور بازو کی کمائی چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔
वो गुस्से में आकर खड़ा हो गया। देखूंगी इस जोर बाजू का मान कितने दिन रहेगा, जरा इम्तिहान दे लो, नौकरी के लिए जूतियां चटखानी पड़ेंगी तो खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। वो भी दो बदो बोली। अंदर फोन की घंटी काफी देर से बज रही थी। वो उन माँ बेटे को यूं ही उलझता छोड़कर अंदर भागी। हेलो, उसने रिसीवर उठाकर कहा। एमन, मैं अबीरा। एमी, मेरा रिजल्ट आ गया एफएससी का, सेकंड पोजीशन आई है हैदराबाद बोर्ड में। अभी बोर्ड के ऑफिस से आई हूँ, कल के अखबार में तस्वीर भी आएगी, चांदी का मेडल मिला है। एमी, मेरा मेरिट बन गया मेडिकल का। हाय एमी, आई एम सो हैप्पी, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। अबीरा ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। वाकई रियली अबीरा, मुबारक को बहुत बहुत। हाय, मैंने कितनी दुआएं मांगी थी कि तुम्हारा मेरिट बन जाए। पापा की कितनी ख्वाहिश थी कि उनकी कोई बेटी डॉक्टर ज़रूर बने। खुदा ने हमारी सुन ली, तुम्हें फिर मुबारक हो। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में खुशी से बोल रही थी। हाँ एमी, खुदा ने सुन ली है, इतनी मुद्दत के बाद खुशी मिली है। गजाला आंटी कह रही थी कि वो सबकी दावत करेंगी इस खुशी में, 1-2 रोज़ में। ताया जी और ताई जी को बता देना, ज़रूर आना है। अच्छा, वो बहुत खुश थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आऊँगी। अबीरा, तुम फिज़ा को भी फ़ोन कर देना और उसे आने के लिए भी कहना। शादी में भी नहीं आई, कितना ताया जी ने इसरार किया था कि वो उनके साथ ही चले। आकिब चचा ने टाल दिया कि वो खुद उसे कराची लाएंगे और खुद एन शादी वाले दिन सिंगापुर से सीधा इधर आ गए। मुझे इस कदर गुस्सा आया कि बता नहीं सकती। वो उनके सामने बोल पड़ी थी। आकिब चचा, लाहौर क्या दुनिया के नक्शे से बाहर है? आपने तो हद कर दी है, हम तो अपनी बहन की शक्ल को तरस गए हैं, आखिर क्या कसूर है उसका। वो सफीना फूफो और ताया जी का लिहाज किए बगैर आकिब चचा से उलझ पड़ी थी। सॉरी बेटा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चंद ही दिनों में उसे ज़रूर ले आऊँगा। तुम्हें पता है मैं तो बिज़ी होता हूँ बहुत। भाईजान, आप ही एमन वगैरह को ले आए, मैंने तो इतनी दफ़ा कहा है, अब मेरा क्या कसूर। वो फ़ौरन ही अपने कपड़े झाड़कर बेकसूर बन गए। हाँ भाई, ये तो ज़्यादती है, मैं भी तो मून को इतनी दूर से लाई हूँ बहनों से मिलवाने के लिए। बच्चे एक दूसरे को देखकर ज़रा मुतमईन हो जाते हैं, और आप तो एक बार भी फिज़ा को यहाँ नहीं लाए, है ना एमन? सफीना फूफो ने फ़ौरन उसकी हमायत की। वो गुस्से की वजह से उनकी हाँ में हाँ भी ना मिला सकी, और आकिब चचा महज आएँ बाएँ शाएँ करते रह गए। हाँ, कर दूंगी फ़ोन फिज़ा को, वो अटेंड करेगी तो तब है ना। 70 तो उनके मुलाजिम हैं, बुलाने में ही आधा घंटा लगा देते हैं, फिर भी आंटी से कहूँगी और मून को भी बताओगी। वो कुछ अटक कर बोली। एक तो इतनी दूर फ़ोन करना खासा बड़ा खर्चा था, कम अज़ कम गजाला आंटी के लिए। दूसरी शादी में भी मून का रवैया कुछ अजनबी सा, कुछ नॉर्मल सा था। 12-13 साल की उम्र में ही उसने पापा की तरह अपना कद काट निकाला था कि एमन ने तो नज़र भर कर नहीं उसे देखा। दूरियां रंग ले आई थी उसके रवैये में, बहुत गर्म जोशी नहीं थी। फूफो को वो मम्मा कहता था और नैना और तानिया का दीवाना था। एमन को अच्छा नहीं लगा था। मून का मुश्किल है एमी, फूफो का फ़ोन आएगा तो मैं कह दूंगी, वैसे भी वो अभी तो शादी से होकर गई है, इतनी जल्दी उसे कहाँ लाएंगी। चलो ठीक है, मैं ज़रा ताई जी को बता कर आऊँ, काफ़ी देर हो गई है, तुम भी अब बंद करो, ठीक है? उसने अबीरा को एहसास दिलाया। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज़। अबीरा ने भी जल्दी से कहा। खुदा हाफिज़। उसने रिसीवर रखा और जल्दी से बाही ताई जी को बताने के लिए बाहर की तरफ लपकी। उस रोज़ वाकई पार्टी बड़ी ज़बरदस्त हुई थी। सभी आए थे सवाए फिज़ा और मून के। ताया जी और ताई जी और एमन तीनों दरे नायाब की चमचमाती गाड़ी में बैठकर आए थे। लंबी सी गाड़ी, और ताई जी का दूर से लश्कारे मारता सेट और कंगन, ऊपर से उनका रवैया खासा डिसेंट सा हो गया था। पार्टी में सभी लोग उनसे मुतासिर हो रहे थे, और वैसे भी गजाला आंटी के हल्का एबाब में कौन से रईस इब्ने रईस आते थे। असातिज़ा की बरादरी कब इतनी पुरआसाइश ज़िंदगी गुजारती है। सफ़ेद पोशी का भरम उनके चेहरों से आया होता है। कहते हैं इल्म को बहुत शर्फ है, एक आलिम सो जाहिल पर भारी होता है। लेकिन ये पुराने ज़मानों की बातें हैं। आजकल एक दौलतमंद साहिब सरवत सो आलिम फाजिल पर भारी होता है, और आलिम तो अपने मस्कीन और सुकड़े सिमटे हुलिये की वजह से दूरी से पहचाना जाता है। और जो दौलत उसे किताबें अता करती हैं, वो सिक्के आज के ज़माने में राइजुल वक्त ना होने की वजह से उनके लिए सवाए शर्मिंदगी के और कुछ अता नहीं करते। आला ग्रेड्स पर फाइज, प्रोफेसर्स और लेक्चरार तो फिर भी इस स्टेटस को अहमियत देने वाली सोसाइटी में मूव करने के काबिल होते हैं, लेकिन आम सरकारी स्कूल टीचर्स अपने बच्चों को सफ़ेद पोशी में लिपटी इज्जत के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। गजाला आंटी और अंकल जमाल दोनों की सर्विस इस भरम को कायम रखने के लिए कोशा थी। शाम गए, सब रुखसत हो गए। उसे बहुत से तहाइफ इकट्ठे हुए थे। गजाला आंटी की 5 बेटियों ने अलहदा अलहदा गिफ्ट दिए थे उसे।
اس نے بہت چاہا تھا کہ ایمن رات کو رک جائے، وہ دونوں ڈھیر ساری باتیں کریں گے، لیکن تائی جی نے انکار کر دیا۔ پھر اسے لینے کون آئے گا؟ پھر آ جائے گی۔ غزالہ تم ابیرہ کو کسی دن لے آنا ادھر، اب تو ویسے بھی اس کا داخلہ ہو جائے گا ادھر، ہاسٹل میں رہے گی تو کیا شہر تو ایک ہی ہو جائے گا نا، پھر مل لینا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر گاڑی میں جا بیٹھی تو ایمن بھی بد دلی سے ابیرہ سے مل کر ان کے ساتھ جا بیٹھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابیرہ کے مارکس بہت اچھے آئے ہیں، اس نے محنت بھی بہت کی ہے، خدا نے محنت کا پھل دے دیا۔ اب آگے کی سوچو۔ غزالہ کیا اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ غزالہ آنٹی کو بلانے آئی تھی کہ مل کر تحائف کھولتے ہیں۔ دروازے کے باہر ہی انکل جمال کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ تو جمال ٹھیک ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی تو دیکھے نا بچی نے کس قدر محنت کی ہے، اس کو اگر داخلہ نہ ملا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اتنی محنت کا نتیجہ یوں لا حاصل تو نہیں ہونا چاہیے۔ غزالہ آنٹی بولی، لا حاصل کیوں، میڈیکل کے علاوہ بھی تو بے تحاشا فیلڈز ہیں، ایم ایس سی ہے، لیکچررشپ، میڈیسن کا شعبہ ہے، ایم فارسی ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹر کی فیلڈ ہے جس میں چاہے گریجویشن کے بعد آگے پڑھ سکتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا ایڈمیشن کے لیے پیسوں کی نہیں ہزاروں روپوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہاسٹل کے اخراجات اور کتابوں کا خرچ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ پھر ربیہ کی شادی بھی کرنی ہے 2-4 ماہ میں، آخر ہم اس کے سسرال والوں کو کب تک ٹال سکتے ہیں؟ 6 بیٹیاں ہیں، اب تک تو کم از کم 2-3 کی شادیاں کر دینی چاہیے تھی۔ ربیہ کو گریجویشن کیے 4 سال ہو گئے، اس نے پرائیویٹ ایم اے بھی کر لیا ہے، اور ہم ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکے کہ کم از کم اس کے ہاتھ ہی پیلے کر سکے۔ اب جو کچھ اس کے لیے جمع جتا ہے وہ ہم ابیرہ کی پڑھائی پر لگا دیں تو کیا ربیہ کو ساری عمر کے لیے گھر میں بٹھا لیں؟ ربیہ کے بعد تانیہ سال ہونے کو آیا اس کے ایم اے کو، اور اب صوبیہ گریجویشن کر رہی ہے۔ تم خود سوچو، ان کی تعلیم کے اخراجات اور شادیوں کے اخراجات ایک طرف اور ابیرہ کی پڑھائی کے اخراجات ایک طرف، یا تو 4-5 کی قربانی دے دو صرف ابیرہ کی خاطر۔ جمال انکل پھر دوراہے پر کھڑے تھے جہاں 7 سال پہلے کھڑے تھے، ایک طرف اکیلی ابیرہ کے مستقبل کا سوال اور دوسری طرف ان کی 5 بیٹیوں کے مستقبل کا، اور وہ اتنے بے وقوف تو نہیں تھے کہ اس کی خاطر اپنی بچیوں کے مستقبل کو تباہ کر دیتے۔ غزالہ آنٹی بھی خاموش تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ کچھ دیر بعد پھر بولے، نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ غزالہ آنٹی کی آواز بے جان تھی، جیسے کھینچ کر نکال رہی ہوں۔ آج بھی ربیہ کی ساس پوچھ رہی تھی کہ کب ڈیٹ لینے آؤں، میں نے اسے کہہ دیا کہ چند دن تک میں فون کر کے بتا دوں گی، منگنی کو 2 سال ہونے کو آئے، وہ بھی کب تک صبر کریں۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابیرہ مجھے بہت پیاری، اور پھر جس طرح اس نے ان 7 سالوں میں ہمارے گھر میں خود کو ایڈجسٹ کیا ہے، سب گرمی سردی سہی ہے، پھر پڑھائی میں بغیر ٹیوشن اور کسی قسم کی مدد کے خود ہی اتنے اچھے مارکس لیے وہ مجھے اپنی بچیوں سے زیادہ عزیز ہوگی ہے۔ ان 5 نے ماں باپ کی شفقت اور محبت کے ہوتے ہوئے بھی اسٹڈیز میں کبھی کوئی نمایاں کارکردگی نہیں دکھائی، اور ابیرہ نے اتنی بڑی محرومی کا جس بہادری سے مقابلہ کیا ہے، میں اس بچی کا دل سے قدردان ہو گیا ہوں۔ لیکن غزالہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرے پاس فقط یہ 3 کمروں کا گھر ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ ہوتا تو میں ابیرہ کے مستقبل پر قربان کر دیتا، بٹ آئی ایم ریئلی سوری۔ ان کا لہجہ حقیقتاً افسردہ تھا۔ ابیرہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کاش ہم اس کی صحیح سے قدر کر سکتے، غزالہ آنٹی آہستہ سے بولی۔ تم نے بھائی صاحب سے بات کرنی تھی، اپنی مجبوری کا حوالہ دینا تھا، تھوڑا بہت وہ ہمیں سپورٹ کر دیں، اس سلسلے میں کچھ ہم جھیل لیں گے، میں 1-2 ٹیوشنز اور کر لوں گا، چند سالوں کی دقت ہوگی، آگے انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں تو وہ ہاسٹل کے بجائے ابیرہ کو اپنے گھر میں رکھ لے تو بھی خاصا خرچ بچ جائے گا۔ جمال انکل نے کچھ دیر بعد کہا، آپ کے کہنے سے پہلے میں دونوں سے بات کر چکی ہوں، انہوں نے صاف ہی کہہ دیا کہ غزالہ یہ بات طے تھی کہ سب اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے، میں نے تو خود ابھی ابرار کی شادی کی ہے، اس میں ہی لاکھوں روپے اٹھ گئے ہیں، اب تو میرے پاس کچھ نہیں۔ دوسرے ایمن کی بات اور ہے، وہ شروع سے رہ رہی ہے، میرا بیٹوں والا گھر ہے، ایمن کی بھی نگرانی اس کی تائی سائی کی طرح کرتی ہے، اس پر ابیرہ کا آ جانا، سوری تم خود ہی کچھ کر لو، ہاسٹل میں اگر وہ رہے تو زیادہ اچھا ہے، ہمارے حق میں بھی اور اس کے حق میں بھی۔ غزالہ آنٹی نے شام کو کتنی دیر تایا جی سے علیحدگی میں بیٹھ کر یہی باتیں کی تھیں۔ ہاں تو ان سے کہنا تھا کہ وہ سکندر کے گھر کا کرایہ ہے، اتنے سال ہونے کو آئے، اسی میں سے کچھ کر دیں، اتنے سالوں سے بھی تو وہی وصول کر رہے ہیں، ہم نے کبھی پوچھا تنگی ترشی کے باوجود؟ میں نے یہ بھی کہا تھا، کہنے لگے ہاؤس بلڈنگ والوں کی قسطیں ابھی تک ادا کر رہا ہوں،
سارا تو اس میں نکل جاتا ہے، پھر 3 بار گھر کی مرمت کروائی ہے، 2 بار گھر کو پینٹ کروایا ہے، مجھے تو اپنے پلے سے لگانا پڑ رہا ہے۔ اس سے تو اچھا تھا میں اسے بیچ ہی دیتا، کچھ ہاتھ تو آتا، میں تو خود پریشان ہوں، تمہاری کیا مدد کروں گا۔ آج کل میں ریٹائرڈ ہونے والا ہوں، ابرار نوکری سے استعفیٰ دے بیٹھا ہے، پتہ نہیں اب کیا کرے گا۔ ولید کی پڑھائی کا 1 سال باقی ہے، تم میری پریشانی کا اندازہ کر سکتی ہو، میں کسے اپنے دکھ سناؤں۔ میں تو پھر چپ کر کے اٹھ گئی۔ غزالہ آنٹی بولی، پھر؟ جمال انکل کا لہجہ سوالیہ تھا۔ پھر کیا؟ وہ لاجواب ہو کر بولی، کوئی صورت نہیں ہے اور وہ خود سے بولے، اگلے ہفتے تک ربیہ کی ساس پھر فون کر دے گی اور اب کہ میں اسے ٹال نہیں سکوں گی۔ کتنے جان لیوا مسائل تھے، اسے تو کچھ خبر نہیں تھی۔ پھر وہی مسائل، کسی ایک کے مستقبل کے لیے ہم ان 5 کے مستقبل کو تاریک نہیں کر سکتے۔ تم کل پرسوں خود ہی ربیہ کی ساس کو فون کر کے آنے کا کہہ دو، کم از کم ایک فرض سے تو سبق دوش ہو۔ میرا تو انہی سوچوں نے دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب سب کام اللہ پر چھوڑو، ابیرہ سے کہو وہ سیدھا سیدھا BSc میں ایڈمیشن لے لے، بے شک اسے سب صورتحال بتا دینا، سمجھدار ہے، مان جائے گی۔ کیا صرف وہی سمجھدار تھی؟ کیا سارے سمجھداری عذابوں سے گزرتے ہیں؟ پہلے کتنے جبر کے دوزخ تھے جن سے وہ گزر کر آئی تھی۔ اب خوشی کا کوئی جھونکا آتا محسوس ہوا تھا تو حکم ہوا کہ ہوا کا ادھر سے گزر ہی بند کر دیا جائے۔ اگر کوئی آس، کوئی امید کھلنا بھی چاہے تو ہوا کے بغیر دم گھٹ کے مر جائے۔ وہ مرے مرے قدموں سے اوپر بنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت وہی کمرہ خالی مل سکتا تھا، نیچے تو وہ 5 سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ خوشگپیوں کا دور چل رہا تھا، وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اوپر ہوا چل رہی تھی، وہ آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی، آسمان تاروں سے جگمگا رہا تھا۔ اتنی بڑی خوشی، اتنا بڑا خواب جو پورا ہونے کے نزدیک آیا تو اسے یوں اپنے ہی قدموں تلے کچل دوں، اسے ٹھوکر مار دوں، اپنی ہی خواہش کا مذاق اڑاؤں۔ اسی چھت پر انہی سیڑھیوں پر بیٹھ بیٹھ کر میں نے آدھی آدھی رات تک اپنا مغز کھپایا تھا۔ کتابیں رٹ رٹ کر آنکھوں نے کتنے خواب سجا لیے تھے، اور جب ان خوابوں کی حقیقت ہونے کا وقت آیا تو میں خود ہی دستبردار ہو جاؤں۔ میرے اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے سر اٹھا کر ستاروں بھرے آسمان کو شکایتاً دیکھا۔ یہ محض آلو نہ کھانے کی بات تو نہیں، یا طبیعت پر جبر کر کے دال کھانے کی بات تو نہیں، زمین پر سونے کا معاملہ بھی نہیں۔ اگر پیار سے نفس کو، جسم کو سمجھایا جائے تو جسم بہت سی قربانیاں دینے پر رضامند ہو جاتا ہے، لیکن اگر نفس کی خواہش کو ہی برباد کرنے کا حکم دے دیا جائے تو بہت دور تک اور بہت دیر تک توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے۔ اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ توڑ پھوڑ کے بعد اندر وہی بندہ جی بھی سکے گا یا نہیں، یا وہ اپنی مسخ شدہ شکل سے گھبرا کر خود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا۔ اتنی بڑی خوشی سے دستبرداری کے بعد کیا میں اتنی زندہ دلی، اتنی ولولہ انگیزی سے جی سکوں گی؟ کبھی نہیں۔ میرے خدا، میں کیسے خود کو تیار کروں اس قربانی کے لیے؟ 5 کے لیے ایک کے مستقبل کو تاریک کر دیا جائے، آخر میں ہی کیوں؟ میری ہی خواہشوں کو ہر بار مسلوب کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ نہیں، کوئی ایسا خیر خواہ نہیں، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ میرے اللہ، مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ محنت کرو پھل ملے گا۔ میں نے تو پوری نیک نیتی خلوص دل سے محنت کی، اور مجھے یہ پھل مل رہا ہے کہ نعمت دے کر مجھ سے چھینی جا رہی ہے، بلکہ اپنی خوشی سے لوٹا دینے کو کہا جا رہا ہے۔ میرے اللہ، کوئی رستہ نکال، کوئی سبیل، کوئی آس، میری خوشی، میری خواہش پوری کرنے کا۔ پھر میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی بھی نہیں، اپنے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ دعا کرتے کرتے رونے لگی۔ تجھے اپنے پیارے بندوں کا واسطہ میری دعا قبول فرما لے، وہ کر دے جو میرے حق میں بہتر ہے، میری خواہش پوری فرما دے، کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ مجھے داخلہ مل جائے، اللہ میاں میری دعا پوری فرما دینا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر آنسوں کی بہتی لڑیوں کے ساتھ دعا مانگنے لگی۔ ابیرہ، کون سے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے رہی ہو؟ تم نے بتایا ہی نہیں، اتنے دن ہو گئے، میں انتظار ہی کرتی رہی۔ آج بھی بڑی مشکل سے تائی جی کی منت کر کے ان کے ساتھ آئی ہوں، تمہیں تو ذرا خیال نہیں آیا، اور فون بھی تو غزالہ آنٹی کا ٹھیک نہیں تھا۔ تنہائی ملتے ہی ایمن بولتی چلی گئی، آدھ گھنٹہ پہلے ہی وہ تائی جی کے ساتھ آئی تھی۔ چائے پی کر اس نے کوئی 10 دفعہ ابیرہ کو اشارے سے کہا، باہر چلو۔ ابیرہ ڈھیٹ پر کر بیٹھی رہی، جیسے اسے ان اشاروں کو سمجھ ہی نہ پا رہی ہو۔ آخر تنگ آ کر وہ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور غزالہ آنٹی سے کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ تمہیں پتہ ہے تائی جی مجھے صرف 1 گھنٹے کے لیے لائی ہیں، ابھی وہ جانے کے لیے شور مچا دیں گی، اور تم انجان بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ باہر آ کر خفگی سے بولی۔
ایمی تمہیں پتہ ہے اگلے ماہ ربیہ کی شادی ہے، 25 تاریخ کی ڈیٹ رکھی ہے، بڑی مصروفیت رہی ہے، اسی لیے تو فون نہیں کر سکی اور آگے بھی مصروفیت ہے۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے بولی، ہاں مجھے معلوم ہے، ابھی تو غزالہ آنٹی بتا رہی تھی کہ تمہارے سامنے تائی جی کو، ویسے انہوں نے فون کر کے بھی بتایا تھا، اس میں کون سی نئی بات ہے بھلا؟ وہ منہ بنا کر بولی، میں کیا پوچھ رہی ہوں، تم وہ بتاؤ کون سے کالج میں ایڈمیشن لے رہی ہو؟ میں آج اسی لیے آئی ہوں، میں نے تائی جان سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں اپنے گھر میں رکھنے پر راضی ہو گئی ہیں، اب تمہیں ہاسٹل میں نہیں رہنا پڑے گا۔ کیسا؟ وہ خوش ہو کر اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر بولی کہ ابیرہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ بیکار۔ وہ اس کا ہاتھ نظر انداز کر کے لاپرواہی سے بولی، کیا مطلب؟ ایمن نے آنکھیں پھیلائیں۔ اس لیے کہ میں کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں لے رہی، ادھر اپنے ہی کالج میں BSc میں ایڈمیشن لے چکی ہوں، اب تو کلاسز بھی شروع ہو چکی ہیں۔ وہ بڑے آرام سے بولی۔ ابیرہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایمن اچھلی پڑی، غصے سے اونچی آواز میں بولی، آہستہ بولو، ایسا کیا غضب ہو گیا کہ تم اچھلی پڑی ہو؟ ابیرہ کچھ ناگواری سے بولی۔ غضب؟ ابھی کیا غضب میں کسر باقی ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ مجھے غلط سنائی دیا ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولتی چلی گئی، نہ تو میرا دماغ خراب ہوا ہے نہ تمہیں غلط سنائی دیا ہے، کیونکہ مجھے میرٹ بنانے کا شوق تھا لیکن میڈیکل میں آگے جانے کا شوق نہیں تھا۔ BSc کے بعد میں ایم فارمیسی کروں گی، مجھے میڈیسن کی لائن پسند ہے، ویری سمپل۔ اس کا لہجہ ہنوز بے نیاز سا تھا۔ ایمن کو غصہ آ گیا۔ ابیرہ دیکھو، میرا دماغ الٹ جائے گا، مجھ سے صاف بات کرو کہ کیا بات ہے، تم کیوں ایڈمیشن نہیں لے رہی؟ کیا تمہیں غزالہ آنٹی نے منع کیا یا انکل جمال نے؟ مجھے سب بتاؤ۔ مجھے کوئی کیوں منع کرے گا بھلا؟ تم تو پاگل ہو ایمی، دیکھو جو بات ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی، یقین کرو میں خود یہ سب چاہ رہی ہوں اور میڈیسن مجھے پسند ہے، MBBS کر بھی لوں تو پھر ہاؤس جاب کی خواری، وہ بھی ہو گیا تو جاب کا مسئلہ، تمہیں پتہ ہے آج کل سب سے زیادہ بے روزگار ڈاکٹرز ہیں، اتنا سرمایہ جھونک کر اگر مجھے دھکے ہی کھانے ہیں تو کیا فائدہ؟ اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ ابیرہ مجھے تنگ نہیں کرو، مجھے صاف بات بتاؤ، تم اتنا بڑا ظلم مجھ پر کیوں کر رہی ہو؟ اور جہاں تک تمہارے شوق کا سوال ہے، مجھے معلوم ہے نامعلوم کتنے سالوں سے تمہاری آنکھیں یہ خواب بن رہی تھی کہ تم ڈاکٹر بنو گی، پاپا کا خواب پورا کرو گی، اور جس روز رزلٹ کا تم نے مجھے فون پر بتایا اس روز بھی تم نے اس خواب کے پورا ہونے پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، پھر یہ اچانک فیصلے اور خواب میں تبدیلی کیوں کر؟ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر ذرا نرم آواز میں اس کے پاس بیٹھ کر بولی، ایمی میری بہن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی مجبور نہیں کر رہا، میں اپنی خوشی سے، اپنے ارادے سے ایسا کرنا چاہ رہی ہوں، اور ضروری ہے کہ مرے ہوئوں کی سب خواہشیں پوری کی جائے؟ زندہ لوگوں کے اور زندگی کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں جو مرے ہوئوں کی خواہشوں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ بکواس کر رہی ہے تم ایسا اپنی خوشی سے نہیں کر رہی، تم پاپا کی خواہش کو اپنی مرضی سے ٹھوکر نہیں لگا سکتی، اور میں تمہیں ایسا کرنے بھی نہیں دوں گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں آج کے بعد تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی، یہ تم سوچ لو۔ تم یہ سب کچھ کسی جبر کے تحت، کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہو۔ اگر تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی تو قسم سے میں تمہاری شکل آج کے بعد نہیں دیکھوں گی، اور نہ تم مجھے دیکھ سکو گی، بولو۔ وہ یکدم جوش اور غصے سے کھڑی ہوگی۔ ایمی کیا ہو گیا تمہیں؟ بات بات پر قسم کھانا جھوٹوں کا شیبہ ہوتا ہے، اور ایسی کیا بات ہے جو میں تم سے چھپاؤں گی؟ میرا تمہارا رشتہ ایسا ہے جو مر کر بھی نہیں ٹوٹ سکتا، کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں ایک دوسرے کی بہن کے نام سے ہی پکاریں گے، اس لیے ایسی جذباتی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا لہجہ ہنوز ٹھنڈا ٹھار تھا جو ایمن کو سلگا گیا۔ اگر تم مجھے نہیں بتانا چاہتی تو پھر گو ٹو دا ہیل، آج کے بعد مجھ سے کلام نہ کرنا۔ میں کہہ رہی ہوں اگر تمہیں میرا پاپا کا ماما کا ذرا بھی خیال ہے تو تم اپنے فیصلے کو بدلو گی، کل مجھے فون کر کے بتا دینا میں جا رہی ہوں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دوبارہ ادھر کبھی نہیں آؤں گی، خدا حافظ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ابیرہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی، اسے پتا تھا وہ اس وقت شدید غصے میں ہے، اس کی ایک نہیں سنے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد تائی جی اور آنٹی غزالہ کے الوداعی کلمات باہر کی طرف سنائی دیے، اور وہ تو کرسی پر کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی، خاموشی سے ان کے جاتے قدموں کی آہٹ سنتی رہی، اور جب دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔
عاقب چچا سنگاپور گئے تھے، شادی کی تاریخ آئی بھی اور گزر بھی گئی۔ وہ اگلے روز واپس آئے۔ وہ اداس و ملول لان میں بیٹھی تھی جب ان کی گاڑی پوچھ میں آ کر رکی۔ اگرچہ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی وہ یوں ہی اٹھ کر ان کی طرف چل پڑی۔ السلام علیکم عاقب چچا۔ اس نے کچھ بے دلی سے سلام کر کے پاس سے گزر جانا چاہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو فضا؟ ٹھیک ہو؟ ایسے کیوں بیٹھی تھی لان میں؟ اندر چل کر بیٹھو۔ ان کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ بس یوں ہی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ وہ جب خوش ہوتے تھے تو ایسے ہی اس کی فکر کرتے تھے۔ نہیں ابھی تو نہیں۔ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ سنگاپور؟ ان کی مسکراہٹ اس کا حوصلہ بڑھا گئی۔ ہاں وہیں گیا ہوا تھا۔ کل صبح اچانک یاد آیا کہ آج تو ابرار کی شادی ہے، بھائی صاحب تو سخت خفا ہوں گے۔ بس مت پوچھو کس طرح ٹکٹ ملی، رات 8 بجے کی فلائٹ سے کراچی پہنچا۔ بارات روانہ ہو رہی تھی، پھر بھی شکر ہے ٹائم پر پہنچ گیا۔ سبھی آئے ہوئے تھے، سب نے تمہارا پوچھا، میں نے کہا مجبوری تھی، میں خود آنا بھول چکا تھا ورنہ تمہیں ضرور لے کر آتا۔ ایمن تو باقاعدہ مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ شروع ہی سے منہ پھٹ اور ذرا بد لحاظ سی ہے۔ سفینہ نے اسے ڈانٹا۔ میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ چند ایک روز میں تمہیں لے کر ضرور آؤں گا کراچی۔ اب تم تیاری رکھنا، کسی روز چلیں گے۔ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ اپنی روانی میں اسے سب کچھ بتاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے اور وہ تو پتھر کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ عاقب چچا کراچی سے ہو بھی آئے مجھے لیے بغیر۔ ایک پھانس اس کے حلق میں اٹک گئی، آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ وہ بے حس کھڑی انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ وہ پیچھے آتے ڈرائیور سے معمول کے انداز میں باتیں کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ کھڑے کھڑے ایک دم سے اس کا سانس پھولنے لگا تھا، گلا خشک ہو گیا، ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ پانی، کہیں سے پانی مل جائے۔ اس نے بڑی کوشش سے گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھا، خشک حلق سے سانس کی آمد و رفت بھی دشوار ہوگی۔ ایک دم سے اسے زور سے کھانسی آئی اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ وہیں پوچھ میں گاڑی سے ٹیک لگا کر بے تحاشا کھانستے ہوئے رونے لگی۔ اسے جیسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہا تھا، ہر عمل جیسے بے قابو سا ہو رہا تھا۔ کافی دیر رونے سے اس کا جی تو ہلکا نہیں ہوا، البتہ وقفے وقفے سے کھانستے کی وجہ سے اس کے جسم میں اکڑاؤ سا پیدا ہو گیا۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے کوارٹر تک لے آئی۔ شام تک وہ بستر میں بے سود پڑی رہی۔ شام تک اسے بخار ہو گیا تھا۔ پہلے ہی 3-4 دن سے سر بھاری اور نزلہ زکام ہو رہا تھا، یکدم سے بخار بھی ہو گیا۔ رات کو عبدل کسی کام کے سلسلے میں اسے بلانے آیا تو اسے بے سود پڑے دیکھ کر شریفہ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ اسے زبردستی اٹھا کر اندر کوٹھی میں لے گئی۔ عاقب چچا تو گھر پر نہیں تھے، عبدل ہی جا کر ڈاکٹر سے زبانی بتا کر دوا لے آیا۔ وہ 2-3 دن ادھر ہی رہی۔ دوا کھانے سے خاصا افاقہ ہوا تھا، بخار بھی اتر گیا تھا اور کھانسی زکام بھی بہتر ہو گیا تھا۔ عاقب چچا 1-2 دفعہ اسے طبیعت کا پوچھنے آئے تھے، باقی اور کون تھا جس کی اسے فکر تھی۔ اب میں کبھی کوئی آس کوئی امید نہیں لگاؤں گی اور نہ کسی سے کوئی فرمائش کروں گی اور کراچی کو بھول جاؤں گی۔ بیماری کے دوران ہی اس نے خود سے عہد کر لیا۔ اس عہد کی پہلی آزمائش چند روز بعد ہی ہوگی، جب کالج میں ایڈمیشن ہونے لگے۔ عاقب چچا حسب عادت بھول گئے اپنے مینیجر سے کہنا، اور اس نے بھی انہیں یاد نہیں کروایا، اور اچھا ہی ہوا یاد نہیں کروایا۔ اگر اس کا داخلہ ہو جاتا تو نرگس آنٹی نے خدا جانے کیا طوفان اٹھانا تھا۔ اس کی بیماری اور اداسی پر ترس کھا کر عاقب چچا نے سنگاپور سے لائے ہوئے سارا کے لیے 4 جوڑوں میں سے ایک اسے دے دیا۔ نرگس آنٹی کو خبر ہوگی، انہوں نے اس کی حد سے زیادہ بے عزتی کی کہ وہ خاموشی سے سوٹ وہیں کمرے میں رکھ کر واپس کوارٹر میں آ گئی۔ اب تو اس اجاڑ، ویران اور خوفناک سے ماحول والے کوٹھی نما کوارٹر سے اس کو انسیت ہو چلی تھی۔ یہیں آ کر سکون ملتا تھا، اگرچہ باہر سے آنے والا اس کے سیلن زدہ ماحول سے گھبرا اٹھتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ بھی عادی سا ہو جاتا، اور اسے تو اب اتنے دن ہو چکے تھے رہتے ہوئے۔ اور دنوں کا کیا ہے، وہ تو گزرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سو دن گزرتے چلے گئے۔ اس کی محرومیوں اور تنہائیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب تو کراچی سے فون آنا بھی کافی کم ہو گئے تھے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے لیے کس کے پاس وقت تھا؟ وہ انیکسی سے ممی کی کتابیں اٹھا لائی تھی اور ڈکشنری بھی۔ اردو کی ان کی جتنی کلیکشن تھی وہ سب اس نے چند دنوں میں پڑھ ڈالی۔ بعد میں عبدل کی منت کر کے اس نے انیکسی کھلوائی تھی اور وہاں سے انگریزی کی کتابیں اٹھا لائی تھی۔ شروع میں پڑھنے میں خاصی دقت ہوئی تھی۔ اس کی انگریزی اتنی کون سی رواں تھی، ایک ایک لائن پڑھتے ہوئے 10 بار ڈکشنری کھولنی پڑتی، پھر بھی کئی لفظوں کا مطلب معلوم ہونے کے باوجود جملے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور تنہائی میں کچھ اور کرنے کو بھی نہیں تھا اس کے علاوہ۔ دوسری زبان کے لفظوں اور احساسات کا ہیر پھیر اسے دلچسپ مشغلہ لگا تھا۔
تھوڑی دیر کو اکتاتی، اس کے بعد پھر کھول کر بیٹھ جاتی۔ زبان دانی کا مسئلہ اس کے شوق کے آگے زیادہ دیر تک نہیں حائل ہو سکا۔ ایک ایک کر کے اس نے انگلش کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی۔ انگلش لٹریچر انسانی فطرت میں چھپے ابدی دکھوں اور احساسات کی کتنی صحیح ترجمانی کرتا تھا، اس کا اندازہ ان ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد اسے ہوا تھا۔ ہارڈی کے ناولز، شیکسپیئر کے ڈرامے اور کیٹس کی پوئٹری اسے بے تحاشا اپنی طرف کھینچنے لگے تھے۔ وہ بار بار ان کتابوں کو پڑھتی اور ہر بار نیا لطف اٹھاتی۔ انسانوں سے دوری نے اس کی احتیاجات کو بھی خاصا محدود کر دیا تھا۔ اسے اب کئی ہفتے گزر جاتے عاقب چچا سے ملے، ان سے بات کیے ہوئے، اور اب دل اس بات کی خواہش بھی نہیں کرتا تھا۔ اسے انسانوں سے جیسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ 2 ٹائم جا کر وہ شریفہ سے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی اور بس۔ نرگس آنٹی جب اس کی کلاس لیتی تو وہ 2-3 گھنٹے شریفہ کے ساتھ کچن میں گزار لیتی۔ جس طرح دوسروں کی نظر میں اس کی زندگی کا کچھ مقصد نہیں تھا، اسی طرح دوسروں کی زندگیوں اور ان کے معمولات کا اس کی نظر میں کچھ مقصد نہیں تھا۔ سارا نے انٹر کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ نرگس آنٹی نے اس خوشی میں زبردست فنکشن ارینج کیا تھا۔ وہ رنگ و نور کے سیلاب میں ڈوبے اس ہجوم کو کوارٹر کی تاریک فضاؤں سے دیکھتی رہی۔ ہلہ گلا، شور ہنگامہ زندگی اور زندہ لوگوں کی علامت ہوتی ہے، اور وہ تو خود کو جیتے جی مردہ تصور کر چکی تھی۔ پھر ان چیزوں میں اسے کیا رنگینی، کیا کشش محسوس ہو سکتی تھی، اور وہ کسی سنڈریلا کی طرح ایسے فنکشن میں جانے کے لیے بے تاب بھی نہیں تھی۔ ہاں، اگلے روز نرگس آنٹی نے اسے خوب ڈانٹا کہ اس نے رات کا فنکشن کیوں مس کیا۔ اس کے چچا کو اس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں اور سارا 11 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہے ہیں، کل شام تک آ جائیں گے۔ گھر میں کچھ مہمان ہیں، تم ان کا خیال رکھنا، اور جا کر اس حجرے میں نہ گھس جانا۔ نوکروں کو منمانیاں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اب میں نے سنا کہ تم نے مہمانوں کو ٹھیک طرح سے انٹرٹین نہیں کیا اور اس کوٹری میں چلی گئی، تو پھر دیکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حد ہوتی ہے بے حسی اور ہٹیلے پن کی بھی، پتہ نہیں کیا چیز ہو، نہ زندوں میں ہو نہ مردوں میں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پر چلاتی باہر چلی گئی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ یہ دنیا کسی کو کسی حال میں کیوں نہیں جینے دیتی، اس نے افسردگی سے سوچا۔ وہ پھر نرگس آنٹی کی ہدایت کے مطابق کوٹھی ہی میں رہی۔ شریفہ سب مہمانوں نے کھانا کھا لیا۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے تھک گئی تو اکتا کر کچن میں چلی گئی۔ ہاں جی، سب نے کھا لیا ہے، میں اب برتن اٹھانے جا رہی ہوں۔ وہ ایک مہمان ہے بیگم صاحب کے، وہ انیکسی میں ہے، وہ کچھ دن وہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کھانا وہیں پہنچا دیا جائے۔ میں بھول گئی، اب یاد آیا ہے۔ آپ بی بی جی ذرا مہربانی کر دو، یہ کھانا انہیں دے آؤ۔ وہ لجاجت سے بولی۔ بوڑھی ہڈیاں کام کر کر کے تھک گئی تھی، اسے ترس سا آ گیا۔ انیکسی کا فاصلہ بھی تو کافی تھا۔ اس نے ٹرے پکڑ لیا۔ پتہ نہیں کون سا مہمان ہے جو کچھ دن رہے گا، خیر مجھے کیا، اچھا ہے ادھر آ گئی، اب جا کر آرام کرتی ہوں، فضول ادھر ادھر کے کاموں نے تھکا دیا ہے۔ وہ سوچتی ہوئی انیکسی کی طرف چلی گئی۔ اس کی دستک پر جس نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر وہ ذرا جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ براؤن پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ ایک خوش شکل ہینڈسم نوجوان تھا۔ اسے بھی شاید ایسی کوئی توقع نہیں تھی۔ وہ بھی کچھ حیرانی اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کھانا جی، اس کی نظروں سے گھبرا کر اس نے ٹرے آگے کر دی۔ یہ کھانے کا ٹائم ہے، اتنی دیر سے یہاں مہمانوں کی یہی تواضع کی جاتی ہے؟ وہ خواہ بگڑ کر بولا۔ اتنی دیر تو نہیں ہوئی، وہ کچھ گھبرا گئی۔ نرگس آنٹی کی دھمکی یاد آ گئی تھی۔ ہاں، دیر تو واقعی نہیں ہوئی، آپ کون ہیں، یہاں ملازمہ ہیں؟ اس کے سوال پر وہ کنفیوز سی ہو گئی۔ تعارف کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ٹرے اس کے ہاتھ میں تھمائی اور واپس پلٹ کی۔ وہ حیران نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ عجیب لڑکی ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے کندھے اچکا کر دروازہ بند کر دیا۔ گھر کا ماحول کچھ دنوں سے کھچا کھچا سا تھا۔ تائی جی کا مزاج اب ہر وقت برہم سا رہنے لگا تھا۔ تایا جی کی خاموشی میں لمبے وقفے آنے لگے تھے۔ وہ چپ بیٹھے کئی گھنٹے گزار دیتے۔ ان کی چائے کی پکار بھی خاصی کم ہو گئی تھی، کیونکہ اس پکار کی تکمیل کرنے والوں کی تیوریاں چڑھی رہتی تھیں۔ شادی کو تقریباً 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ درِ نایاب کے زیادہ دن اب میکے میں گزرتے تھے، جس کی وجہ سے ابرار بھائی بھی اب گھر پر کم ہی نظر آتے۔ دوسرے، جب سے انہوں نے کفیل ماموں کا بزنس سنبھالا تھا، ان کے پاس وقت خاصا کم ہو گیا تھا۔ سارا دن فیکٹری اور آفس میں گزر جاتا، باقی کا وقت کفیل ماموں کی طرف وہ اب گھر کم ہی آتے تھے۔ درِ نایاب جاتی تو اس کی ملازمہ بھی ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ جاتے ہوئے اپنے لاکھوں کے سامان سے آراستہ بیڈ روم کو لاک کر جاتی۔ ویسے اس طرح ہر دوسرے دن میکے جانا کوئی نئی بات تو نہیں تھی، کیونکہ وہ تو شادی کے شروع دنوں ہی سے ایسے جا رہی تھی، اور تائی جی اسے بڑے شوق سے بھیجا کرتی تھی۔
بچی کبھی ماں باپ سے علیحدہ نہیں ہوئی، اداس ہو جاتی ہے پھر اکلوتی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اچھا ہے ذرا چلی جاتی ہے، تینوں کا دل بہل جاتا ہے، والدین کون سا شہر سے باہر ہے۔ صحیح ہے ابرار، تم لے جایا کرو نایاب کو۔ اور نایاب کو جانے کے لیے ابرار کی محتاجی کب تھی؟ باوردی ڈرائیور ہمہ وقت لمبی مرسیڈیز گھر کے گیٹ کے آگے کھڑا رہتا تھا۔ چلو یہ تو شروع کے دن تھے، اب تو 2 سال ہونے کو آئے، اب تو نایاب کو گھر کے ماحول میں مکس ہونا چاہیے، یہ تائی جی کا خیال تھا، لیکن وہ ابھی تک مہمانوں کی طرح آتی اور چلی جاتی تھی۔ اس کے اس بے حس اور سرد رویے سے تائی جی اکتانے لگی تھی، کئی بار وہ اسے دیکھ کر بھی نہ دیکھ پاتی، اپنا دھیان خواہ ادھر ادھر کر لیتی، اسے بھی شاید تائی جی کے اسی رویے کا انتظار تھا۔ اس کا میکے میں قیام طویل ہونے لگا، اس نے آتے جاتے اب تائی جی سے پوچھنے کا تکلف بھی چھوڑ دیا، اور ابرار آفس سے ہی فون کر کے پوچھ لیتا کہ نایاب کہاں ہے، وہ جہاں ہوتی وہ وہاں ہی چلے جاتے۔ ولید کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی لیکن ابھی جاب نہیں ملی تھی، تایا جی اگلے سال ریٹائرڈ ہو رہے تھے، ابرار بھائی نے جب سے نوکری چھوڑی تھی تب سے وہ بالکل ہی فارغ ہو گئے تھے ہر قسم کے احساس ذمہ داری سے۔ گھر کی کمائی میں فرق آیا تھا، کھانے والوں میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، کچن کا بجٹ تائی جی کے ہاتھوں سے نکل جا رہا تھا، بجٹ قابو میں آ جاتا تو بجلی گیس اور فون کے بل بس سے باہر ہو جاتے اور وہ سب کچھ مینٹین رکھنے میں ہلکان ہو جاتے۔ اٹھتے بیٹھتے ابرار کو سناتی، وہ اس کان سے سنتے دوسرے سے اڑا دیتے، سونے کی کان پر بیٹھ کر وہ نوالوں کو ترسنے لگی تھی۔ پہلے ابرار بھائی 8-9 ہزار پہلی ان کی ہتھیلی پر لا دھرتے تھے، اب نظریں ملانے سے بھی گئے تھے، کتنے مہینوں سے انہوں نے تائی جی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ ولید کی بیکاری، بڑے بیٹے کی لاپرواہی تائی جی کو بیمار کرنے کے لیے کافی تھی، اور بیچارے ابرار بھائی کا بھی کیا قصور تھا، ان کے نیچے 10 لاکھ کی گاڑی ہوتی اور ذہن میں لاکھوں کے کاروباری پروجیکٹس اور پروفٹ کے کھاتے، اور والیٹ میں 200-300 سے زائد کچھ نہ ہوتا تھا۔ انہیں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا چیک کیش کروانے کے لیے نایاب کے سائن درکار ہوتے تھے، اور درِ نایاب کسی بھی چیک کی وجہ تصرف جانے بغیر سائن نہیں کرتی تھی۔ اس محتاجی نے جیسے انہیں اندر ہی اندر سے توڑ ڈالا تھا، کہاں ہزاروں کی نوکری تھی، اپنے ہاتھ کا راز تھا، اور کہاں اب ایک ایک تھیلے کے لیے انہیں بیوی کے جنبش قلم کی طرف دیکھنا پڑتا تھا۔ اس وقت انہیں اپنا آپ بے حد چھوٹا اور ذلیل محسوس ہوتا تھا، اور جب تائی جی کی نظریں ان سے سوال کرتی تو کندھوں کے ساتھ ان کا سر مزید جھک جاتا۔ اسی شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے زیادہ تر کفیل ماموں کی طرف ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں کفیل ماموں نے انہیں اپنے گھر کے ساتھ ڈیفینس کی کوٹھی کی چابیاں دی تھیں جو نایاب کے نام تھی۔ نایاب اور ماموں کے اصرار پر وہ ان دنوں اس کوٹھی میں شفٹ ہونے کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر تائی جی سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور تائی جی کی آنکھوں میں اب ہلکے ہلکے پچھتاوے ہلکورے لینے لگے تھے۔ انہیں اب صاف نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ہاتھ تو کچھ آتا نظر نہیں آ رہا تھا، الٹا بیٹا بھی ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ وہ دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، ان کی چڑچڑاہٹ کا شکار ایمن ہی ہو رہی تھی۔ تائی جی کی وجہ سے اس نے پچھلے سال یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا تھا، اب جو گھر کے حالات اچھے خاصے تناؤ کا شکار تھے، اس نے چپکے سے تایا جی سے کہہ کر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ تائی جی کو پتہ چلا تو وہ خوب برہم ہوئی، سب کا غصہ انہوں نے اس پر اتارا، وہ بھی چپ نہیں رہی۔ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جو میں ڈروں، ڈرے وہ جو کوئی جرم کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں۔ آپ ہر بات کا غصہ مجھ پر نہ اتارا کریں، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی مجھے ذلیل کر کے رکھ دیں۔ جتنا کام یہاں رہنے کے بدلے میں آپ مجھ سے کرواتی ہیں اتنے میں آپ کو 2-3 ملازم رکھنے پڑ جائیں تو پھر پتہ چلے اگر مجھے رکھ رہی ہیں یا سرپرستی کر رہی ہیں تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی۔ ہاں، وہ زور زور سے کہتے ہوئے پیر پٹک کر کمرے سے چلی گئی، اور تائی جی حیرت اور غصے سے اس بے زبان ایمن کو دیکھتی رہ گئی جس نے کتنے سالوں بعد ان کے آگے زبان چلائی تھی، اور وہ جواباً اس جتنا چیخ بھی نہیں سکی تھی، نہ دوڑ کر اسے پکڑ کر 2 ہاتھ ہی لگا سکی تھی۔ وقت کی بات ہے، جب اپنی ہی اولاد منہ کو آ رہی ہے تو یہ تو پھر… انہوں نے تھک کر گہرا سانس لیا۔ اس کا نام رہبر یزدانی تھا، وہ آنٹی نرگس کے کسی کزن کا بیٹا تھا، CSS کے پیپرز دینے ادھر آیا تھا، تقریباً مہینہ بھر اس کا رہنے کا ارادہ تھا۔ نرگس آنٹی اور عاقب چچا اس کے آگے بچ جا رہے تھے۔ ان سب باتوں کا پتہ اسے اگلی رات کھانے کے دوران پتہ چلا۔ وہ شریفہ کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی، کھانا سرو کر دیا گیا تھا، اس نے چپکے سے اپنا کھانا نکالا اور ٹرے میں رکھ کر اس نے شریفہ کو بتایا اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔
ہے یہ تو بارش شروع ہوگی۔ آسمان بادلوں سے اٹا پڑا تھا اور دھواں دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ سرما کی پہلی بارش تھی۔ اس نے بھاگ کر لان عبور کیا۔ کوارٹر تک جاتے جاتے وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس کے کپڑے بارش میں شرابور ہو چکے تھے۔ اندر کوٹری کا بلب بھی فیوز تھا۔ اس نے ٹرے چارپائی پر رکھی اور ٹرنک میں سے کپڑے ٹٹولنے لگی۔ کپڑے بدلتے بدلتے اس کا جسم سردی سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ پرانی روئی کا بے جان سا لحاف اس کے سرد جسم کو گرم کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ لحاف کے اندر وہ کپ کپا رہی تھی۔ سردی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ کوارٹر کی کھڑکی بھی کھلی تھی جس میں سے شائیں شائیں ہوا آ رہی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر اسے بند ہی کرے۔ یا اللہ کوئی آ جائے۔ اس نے کانپتے ہوئے دعا کی۔ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اسی وقت کوارٹر کا دروازہ کھول کر عبدل اندر داخل ہوا۔ وہ دروازہ بند کرنا بھی بھول گئی تھی۔ فضا، فضا، کراچی سے تمہارا فون آیا ہے، عبدل نے اسے پکارا۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ کچھ دیر کھڑا اسے پکارتا رہا، پھر واپس جانے لگا۔ جب اس نے بمشکل آواز دی، عبدل چچا میں ادھر ہوں، میں کب سے تمہیں بلا رہا ہوں، تمہارا فون آیا ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ اس کے دانت بج رہے تھے۔ تو کس پاگل نے کہا تھا اس بارش میں ادھر آنے کو؟ میں شریفہ کو لے کر آتا ہوں، ویسے چلنا ہے تو میرے پاس چھتری ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا تو وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ جب شریفہ اسے سہارا دے کر اندر لائی، فون بند ہو چکا تھا۔ عاقب چچا اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے فضا؟ پتہ نہیں صاحب جی، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہے، نیلی ہوئی پڑی ہے، شریفہ بولی۔ بارش میں بھیگی ہوگی، وہ تشویش سے بولے۔ کوارٹر میں جو گئی تھی ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھی، میرے سامنے گئی ہے، عبدل بلانے گیا تھا تو یہ حالت تھی۔ ہزار بار بکواس کیا، ادھر نہ جایا کرو، وہ کوئی انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، پر بڑی ڈھیٹ ہو، سنتی نہیں۔ چلو اسے ابھی ممی والے کمرے میں لے جاؤ، وہ شریفہ سے بولے۔ عبدل ڈرائیور کے ساتھ جا کر ڈاکٹر کو لے آیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بخار میں بے سود پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح چیک اپ کیا، دوائیں دی۔ انجیکشن لگانے کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد اس کا جسم کچھ نارمل ہو گیا۔ اگلے دن بخار کی وجہ سے اس کا دن سوتے جاگتے گزرا۔ شام تک اس کی حالت سنبھل گئی۔ عاقب چچا 2 بار اس کا پوچھنے آئے تھے۔ ابھی شریفہ اسے سوپ پلا کر گئی تھی، وہ دوا کھا کر لیٹ گئی۔ یہ وہی کمرہ ہے جہاں اس نے ممی کے ساتھ کتنے سال گزارے تھے۔ اس گھر میں آنے کے پہلے روز سے لے کر انیکسی میں شفٹ ہونے تک اسے ممی یاد آنے لگی۔ اس سے کتنی محبت کرتی تھی، اس کا کتنا خیال رکھتی تھی، اور اب کون ہے مجھ سے محبت کرنے والا؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سامنے کی دیوار پر ممی کی جمبو سائز تصویر لگی تھی۔ سفید لباس پہنے وہ ویل چیئر پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ فضا، آئی لو یو ڈارلنگ، ممی نے دھیرے سے کہا۔ می ٹو ممی، 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکے۔ اسے مری کی وہ شام یاد آنے لگی جب موسم کی پہلی برف باری ہوئی تھی اور ممی نے برف کا سفید کفن اوڑھ لیا تھا۔ انہیں سفید رنگ سے عشق تھا۔ اسے ایک دم سے لگا ممی کا سفید لباس برف سے بنا ہے، برف کا سفید براق کفن۔ اسے جھرجھری سی آ گئی۔ ممی آنکھیں جھپکنے لگی تھی، وہ مسکرا رہی تھی، پھر ایک دم سے وہ ہنسنے لگی۔ فضا جان آ جاؤ ڈارلنگ، میرے پاس آ جاؤ، وہ ہنستے ہنستے بولی۔ اسے لگا ممی کو کھانسی شروع ہو گئی ہے، وہ زور زور سے کھانسنے لگی، ساتھ ہی خون اگلنے لگی۔ انہیں خون کی ابکائی آئی، سرخ سرخ گرم خون۔ ان کا سفید لباس جگہ جگہ سے سرخ ہو کر دہکنے لگا۔ آؤ فضا جان، آ جاؤ میرے پاس، میں تنہا ہوں جان، ادھر بہت اندھیرا ہے، میرے پاس آ جاؤ۔ تم تو ہمیشہ میرے پاس رہتی تھی، آج اتنے دنوں بعد اپنی ممی سے ملنے آئی ہو۔ مائی سویٹ ہارٹ، آئی لو یو۔ وہ کھانسی کی پرواہ کیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ ایک دم سے وہ تصویر کے چوکھٹے سے باہر نکل آئی اور باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھی۔ نہیں نہیں، اس نے لحاف اچھال کر ایک طرف پھینکا۔ آ جاؤ فضا میرے پاس، تم بھی تنہا ہو میں بھی، آؤ ہم ایک دوسرے کی تنہائیاں بانٹ لیں۔ فضا ڈارلنگ ڈرو نہیں، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ وہ اب دیوار سے اتر کر قدم قدم ویل چیئر کے بغیر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں نہیں آؤں گی، وہ چیخی۔ دوپٹہ لیے بغیر وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اس نے پاگلوں کی طرح دروازہ کھولا۔ باہر کوریڈور میں مکمل اندھیرا تھا۔ ڈر سے اس کی اور چیخ نکل گئی، بچاؤ بچاؤ، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ممی باہیں پھیلائے خون آلود کفن کے ساتھ مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ باہر پھر بارش ہو رہی تھی۔ وہ اندھا دھند باہر گیٹ کی طرف بھاگتی جا رہی تھی جب 2 ہاتھوں نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ نہیں بچاؤ، میں نہیں جاؤں گی، وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ فضا، فضا کیا ہوا ہے؟ بارش اور گیٹ کی مٹیالی روشنی میں اس نے بمشکل دیکھا۔ وہ رہبر یزدانی تھا۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا، وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔
अबीरा कितने बजे कॉलेज से आओगी आज तुम? वो नाश्ता कर रही थी जब गजाला आंटी ने उससे पूछा। लेट हो जाऊंगी आंटी, एक तो बॉटनी का प्रैक्टिकल है, दूसरे उसके बाद आपको पता है मुझे कंप्यूटर क्लास के लिए जाना होता है, वही 4 साढ़े 4 बज जाएंगे। आज रहने दो कंप्यूटर क्लास, तुम कॉलेज के बाद सीधी आ जाना घर, उन्होंने चाय का कप उसके आगे रखते हुए कहा। नहीं, आपको पता है पिछले हफ्ते बुखार की वजह से मेरी 3 4 क्लासेस मिस हो गई थी, अब मुझे कोई छुट्टी नहीं करनी, उसने शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया। बेटा काम है ना घर में, वो उसके पास आ बैठी। खैरियत आंटी, ऐसा क्या काम है जिसके लिए मेरा घर आना ज़रूरी है? उसने चाय का कप होंठों से लगाकर घूंट भरा। और आप आज स्कूल नहीं जा रही? नहीं, आज मैंने छुट्टी ली है, असल में तानिया को देखने शाम को कुछ लोग आ रहे हैं। वो रबिया के शोहर सुलेमान के बड़े अच्छे जानने वाले हैं, लड़का कराची सेट स्टील मिल में इंजीनियर है। बस 2 बहन भाई हैं और माँ है। बहन की शादी हो चुकी है, कराची में होते हैं वो लोग, और जल्दी शादी करना चाह रहे हैं। रबिया मिल चुकी है उनसे, उसे बहुत पसंद आया है, लड़का भी और फैमिली भी। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि उनको तानिया भी पसंद आ जाएगी। तुम्हारे अंकल भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन फराइज से सबक दोश हूँ, इसी साल तो मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी और अगले साल उनकी। इस दौरान अगर तानिया और सोबिया का हो जाए तो बेहतर है, आगे जो अल्लाह को मंजूर। वो कहकर चुप कर गई। वो तवज्जो से उनकी बातें सुन रही थी। चाय पियो तुम, ठंडी हो रही है, वो उसका इनेमाक तोड़ते हुए बोली। आंटी, अगर ये बात है तो भी मेरे आने की भला क्या ज़रूरत है, तानिया है ना घर पर, उसने चाय का घूंट भर कर कहा। वो तो है, लेकिन एक तो घर की सफाई वगैरह ज़रा अच्छी तरह करना है, दूसरे शाम की चाय की तैयारी भी करनी है। तानिया को खुद से तैयार होना कहाँ आता है, यूं ही सर झाड़ फेंकती रहेगी। फिर ऊपर तले कुछ ऐसे अजीब से प्रपोजल आए हैं कि वो इस सिलसिले से ही अच्छी खासी फेड अप हो गई है। मैंने अभी उससे खुलकर बात नहीं की, यूं ही भड़क उठती है, सिर्फ इशारतन जिक्र किया था। बाकी बातें तुम उससे कर लेना, तुम्हारी बात ज़रा ज़्यादा समझती है और मान भी लेगी। तुम्हारे जल्दी आने से मुझे भी सहूलत रहेगी। सोबिया के तो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसने तो हर काम से साफ जवाब दे दिया और दोनों छोटियां वैसे ही लापरवाह हैं। रबिया की सास बीमार है, वरना वो आ जाती, उन्होंने वजाहत की। अच्छा ठीक है, मैं फिर कंप्यूटर क्लास नहीं लूँगी, जल्दी आ जाऊँगी। अब मैं जाऊँ, मुझे काफ़ी देर हो गई है। अचानक उसने घड़ी पर नज़र डाली तो कप हाथ से रख कर फ़ौरन खड़ी होगी। चाय तो पी जाओ। नहीं आंटी, पहली खासी देर हो गई है, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। उसने कुर्सी की बैग से लटका कॉलेज बैग कंधे पर डाला और चादर खोलते हुए बाहर निकल गई। वो प्रैक्टिकल से फारिग होकर तकरीबन 3 बजे घर पहुंची। घर आईने की तरह जगमगा रहा था। उसने गिराज से गुजरकर एक नज़र ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे से अंदर झांका। ड्राइंग रूम साफ सुथरा था, सोफ़ों पर धुले हुए कवर्स थे, सेंटर टेबल और बाकी फर्नीचर भी बिल्कुल साफ सुथरा था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मुंह हाथ धोकर उसने कपड़े चेंज किए और बाहर निकल आई। गजाला आंटी अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं समझी आप नहा रही हैं, उसने उन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम, मैं नहाने ही जा रही हूँ, तुम्हारा खाने मैंने गर्म कर दिया है, तुम खाकर ज़रा तानिया की खबर लो, वो सारा काम मेरे साथ करवाकर अब मज़े से कोई किताब लेकर पढ़ रही है। उन लोगों ने 4:30 बजे तक आना है, 3:15 हो चुके हैं। उन्होंने सामने लगे क्लॉक को एक नज़र देखा और जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आंटी, आपने और तानिया ने खाना खा लिया है? उसने उन्हें पीछे से आवाज़ दी। हाँ, हम सब ने खा लिया है, सोबिया ऊपर पड़ रही है, उसको चाय बनाकर भेज देना गुड़िया, और साइमा ट्यूशन चली गई है, वो कहकर बाथरूम में गुम हो गई। उसने किचन में जाकर चूल्हे पर चाय का पानी हल्की आंच पर रखा और खुद खाना लेकर खाने लगी। खाने के बाद चाय का एक कप वो ऊपर सोबिया को दे आई, अपना और तानिया का लेकर अंदर आ गई। हेलो, क्या हो रहा है? उसने बज़ाहिर किताब में मगन तानिया को खुशदिली से पुकारा, हालांकि उसे मालूम था कि ऐसी सिचुएशन में कोई कम से कम किताब नहीं पढ़ सकता। कुछ भी नहीं, वैसे ही ये लेकर बैठ गई थी। उसने मुश्ताक अहमद यूसुफी की आप गुम बंद कर दी। ये ले चाय, उसने कप उसकी तरफ बढ़ाया। आज जल्दी आ गई तुम? उसने चाय का घूंट भर कर पूछा। हाँ, कंप्यूटर क्लास नहीं ली इसलिए। आपने अपने कपड़े प्रेस कर लिए? उसने इधर उधर यूं ही निगाह दौड़ाई। नहीं, तानिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। अच्छा, चाय पीकर निकाल दे, मैं कर देती हूँ, कौन से पहनेगी? मैं ऐसे ही ठीक हूँ अबीरा, प्लीज़, उसने अपने कपड़ों की शिकने हाथ से मिटाते करते हुए कहा। ओहो आप ही, बुरी बात, हर मौके के कुछ तकाजे होते हैं, आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। वो आप पर ब्राउन शीशों की कढ़ाई वाला सूट बड़ा अच्छा लगता है, वही प्रेस कर दो। रहने दो, यही ठीक है ना, वो इसरार से बोली।
پھر وہی بات، آپ کو تو سب پتہ ہے، آنٹی بیچاری صبح سے لگی ہوئی ہیں، اب آپ اس طرح کریں گی تو ان کا دل برا ہوگا انہی کی خاطر تو ہر بار خود کو اس بیہودہ نمائش کے لیے تیار کر لیتی ہوں، ورنہ وہ تلخی سے جملہ ادھورا چھوڑ کر بولی، تو بس پھر بات ختم، ان کی خاطر آج ذرا دل سے تیار ہو جائیں کہ ان کا دل بھی خوش ہو جائے، میں وہی کپڑے نکال دوں پھر۔ وہ چائے کا خالی کپ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں وہی کر دو، اس نے کہہ کر پھر سے کتاب کھول لی۔